اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے قابل عزت وہی ہے کہ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ہمیں ہماری حقیقت کو یاد دلایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تم کو ایک ذات حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا سے پیدا کیا، اور مختلف قبائل اور مختلف خاندانوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، فلاں شخص کی اولاد ہو۔ لیکن یہ خاندان اور یہ قبائلی تقسیم تمہاری فوقیت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت اور باوقار وہ ہے کہ جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے روزمرہ کے امور کوئی جانتا نہیں ہے، تو اچھے طریقے سے سمجھ لو ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، اس کو تمہارے پل پل کی خبر ہے، تمہاری حرکات اور سکانات کا سب کچھ علم ہے۔ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ آج اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے اندر اطاعت رب تبارک و تعالی کا بڑا فقدان اور بڑی کمی ہے، اور جو کچھ عطا کیا ہے اس کے اوپر ہمارے اندر قناعت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر تو یہ چاہتے ہیں کہ خوب ترقی ہو، دنیا کے مال و متاع ہمارے گھروں میں خوب بھرے ہوئے ہوں، دولت کی خوب فراوانی ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ دیکھو، جملہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف کو آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے۔ یہ شان ہمارے اسلاف کی رہی ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے اور ان کا دین اور ان کا راستہ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ ہو۔ ممکن ہے کہ شام سے پہلے ہی موت کا فرشتہ لبیک کہتا ہوا آ جائے اور روح کو نکال کر بارگاہ الہی میں پیش کر دے، اور اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جوانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا کے مزے لے لو،
بڑھاپے میں ہم خوب عبادت کر لیں گے. ارے بھائی کیا پتا کہ بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. جوانی ہی میں اللہ نے بلا لیا تو پھر ہماری عبادات کا کیا ہوگا؟ عزیزوں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہمارے جسم اور ہماری روح کا ہے. نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا مسجد کی طرف تو پھر بھی آتے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم لہو و لعب کے اندر ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح کو ہم 9-10 بجے تک پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں. عزیزوں، یہ مؤمنانہ شان نہیں ہے. مؤمنانہ شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات وقت مقرر کے اوپر کی جائیں، وقت پر سویا جائے اور وقت پر بیداری اختیار کی جائے. دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں مگر اللہ دنیا کی دولت ان کو بھی عطا کرتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے، جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں. میرے پیارے عزیزوں، اگر ہم اپنا وصیت نامہ لکھنے بیٹھے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو اس وقت پتہ چلے گا کہ واحد شخص کی جس کا ہمارے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ ہم خود ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے اس زندگی میں ہی آخرت کے لیے تیاری کر لیں اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں. آج ہم رزق کی دوڑ کے اندر مبتلا ہیں. ہر شخص بھاگا پھر رہا ہے، تگ و دو میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت بٹور لے. اگر رزق عقل اور چالاکیوں سے حاصل ہوتا تو جانور تو بھوکے مر جاتے. ان کے پاس تو نہ چالاکی ہے نہ عقل ہے. لہذا رزق کی طرف نہیں بلکہ رزق دینے والے کی طرف کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوڑ لگائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.